بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم۔ 3-4 روز پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک وی لاگ کیا جس میں گلگت بلتستان کے حوالے سے کچھ بات کی، اور میرا یہی خیال تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر واقعی بہت پریشر ہے تو ٹھیک ہے، پھر حکومت کو کون روک سکتا ہے؟ پروویژنلی اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے۔ اس ضمن میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں ناظرین دوبارہ، تاکہ صحیح جو چیز ہے، وہ جو ایشو ہے وہ صحیح پرسپیکٹو میں آ جائے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے، یا اس سے پہلے کہ میں اپنی اسیسمنٹ دوں، میں یہ بات بالکل سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، کیونکہ ان کے خیال میں چونکہ ان کا ابھی تک کوئی سٹیٹس کلیئر نہیں ہے، اور مجھے چونکہ خود بھی بہت سے اس ویڈیو کے بعد بہت سے میسیجز ملے گلگت بلتستان کے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی، اور پھر آزاد جموں کشمیر میں جو لوگ ہیں ان کے بھی، اور جو مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگ رہتے ہیں وہاں سے ہی میسیجز آئے۔ تو گلگت بلتستان کی جو لوگوں کی محبت ہے پاکستان کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اس میں تو یقیناً کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں اس لاجک سے اتفاق نہیں کرتا کہ چونکہ 70 سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو کشمیر کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، تو ہمیں کشمیر کے ساتھ کیوں ملا کے رکھا ہوا ہے؟ ہمارا فیصلہ کیجئے، کیونکہ ہم تو پہلے ہی پاکستان کے ساتھ اپنی ایکسیشن دے چکے ہیں۔ میں اس آرگومنٹ کو تاریخی اعتبار سے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا پیچھے جاتے ہیں، اس لیے تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ جب انڈیپینڈنس ہوئی تو اس وقت بہرحال یہ سارا جو علاقہ تھا مہاراجہ ہری سنگھ نے، یہ جموں اور کشمیر پرنسلی اسٹیٹ کا حصہ تھا، گو کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے 1935 میں اس کو برطانیہ کو لیز پہ دے دیا تھا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو 70 سال پہلے سے ہی ہم اس کو پاکستان کا ایک پروونس ڈکلیئر کر چکے ہوتے۔ ابھی اگر 70-72 سال میں ہم نے نہیں کیا تو اس کی کوئی وجہ تھی، کیونکہ اس کی اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ ایک سارا ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اور اس کا فیصلہ UN کی قراردادوں کے مطابق ہونا ہے، اور ابھی جو اس سال 4 اگست کو ہم نے نیا پولیٹیکل میپ ایشو کیا، اس میں بھی ہم نے گلگت بلتستان کو جو ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے جموں اور کشمیر کا، ایک ہی رنگ میں دکھایا ہوا ہے، سبز رنگ میں۔ تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ چونکہ 70 سال کا عرصہ گزر گیا، تحریک آزادی کی تحریکوں کو صدیاں لگ جاتی ہیں، یہ ایک آرگومنٹ کوئی نہیں ہے کہ چونکہ 70 سال ہو گئے ہیں اس لیے اب ہمیں ہمارا فیصلہ آپ کر دیجئے۔ پھر تو جب آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے 70 سال ہو گئے ہیں، بس ہمارا فیصلہ بھی کر دیجئے، پھر ان کو بھی پروونس بنا دیجئے، بات ختم کر دیجئے۔ تو یہ آرگومنٹ کی کوئی مطلب اسٹینڈ نہیں کرتا میرے حساب سے۔ تو میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے گلگت بلتستان کے بہن بھائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں دوستو، وہ یہ ہے کہ یہ بالکل حقیقت کہہ لیجئے کہ چائنا کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے آپ کو۔ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ چونکہ سی پیک ہے اس لیے چین چاہتا ہے کہ یہ مرج ہو جائے، پاکستان کا حصہ بن جائے، اور تب اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، یہ بالکل میرے حساب سے ایک بالکل ایسی بات ہے جو بچکانہ سی بات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا یونیلیٹرل ایکشن، گو کہ وہ ایکسیشن ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کی پاکستان کے ساتھ، اگر آپ کا ایک کانسٹیٹیوشنل ایکشن بھی ہے، اگر آپ اپنے آئین میں تبدیلی کر کے بھی یہ اقدامات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ یہ ڈسپیوٹ ختم ہو جائے گا یا گلگت بلتستان اس تنازع سے باہر نکل آئے گا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر بھارت کا بھی آرگومنٹ ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کانسٹیٹیوشنلی جیسے تیسے بھی کیا، غیر قانونی طور پہ کیا، اپنے آئین کی دھجیاں اڑا کر کیا، تو پھر ان کے جو 2 یونین ٹیریٹریز بنانے کا جو معاملہ ہے یا اس کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کرنے کا معاملہ ہے، ان کے کرنے سے بھی تو ڈسپیوٹ ختم نہیں ہوا۔ اگر ان کے یونیلیٹرل اللیگل ایکشن کرنے سے ڈسپیوٹ ختم نہیں ہوا، تو گلگت بلتستان کو اگر آپ کانسٹیٹیوشنلی بھی اپنے ساتھ ضم کر لیتے ہیں یا پروویژنلی بھی کر لیتے ہیں تو ڈسپیوٹ تو ختم نہیں ہوگا،
ڈسپیوٹ تو وہاں رہے گا، تو چائنا کو کیا اس سے حاصل ہوگا یا سی پیک کو کیا اس سے ملے گا؟ میں اس بات کی منطق کو سمجھ نہیں پا رہا۔ اور پھر چائنا کا اپنا ڈسپیوٹ ہے ایسٹرن لداخ میں، وہ لداخ کو پورا تبت کا علاقہ سمجھتا ہے۔ اور پھر ہمارا اپنا آرٹیکل 257 بھی ہے، جس کے تحت یہ سارا علاقہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کا فیصلہ ہونا ہے ریفرینڈم کے بعد۔ اصل پریشر ناظرین آپ کو یو ایس سے ہے، امریکہ سے ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ اور پریشر یہی ہے کہ پریشر کیوں ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ چائنا سے دور ہوئیں، وہ آپ کو یہ مسئلہ حل کر کے دینا چاہتا ہے، اور وہ یہ جو مشرف کا 4 پوائنٹ فارمولہ تھا اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ سی پیک کی طرف نہ جائیں، اور آپ جو ہے تھوڑا سا بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں، تاکہ چائنا کے خلاف ایک نئی جو ہے ریجن کو اکٹھا کیا جائے۔ تو چائنا کے اپنے یو ایس کے اپنے مفادات ہیں، اور ہمارے وزیر خارجہ نے جو گپکر ڈکلیریشن کی جو تحسین بھی کی تھی، جو اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا، جو 4 اگست اس سال ایشو ہوا تھا، جو کہ فاروق عبداللہ اور مفتیز اور ان سب نے مل کے کیا تھا، تو اس کی بھی ایک وجہ یہی تھی۔ اور چونکہ اب مسئلہ یہی ہے کہ اس کا اسپیشل اسٹیٹس بحال کیا جائے۔ حق خود ارادیت کی بات نہیں کرتا، مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے اپنی اقوام متحدہ کی تقریر میں بڑے زبردست طریقے سے یہ سارا معاملہ اٹھایا، بڑے زبردست طریقے سے اپنی پوزیشن کو بتایا، اور یہ کہا کہ جموں اور کشمیر کا مسئلہ ان کی عوام کی امنگوں کے مطابق ہی حل ہونا چاہیے۔ مطلب میں اس تقریر سے اتنا خوش ہوا، لیکن ساتھ ساتھ جو گلگت بلتستان کا ایک معاملہ چھوڑا جا رہا ہے، گو کہ حکومت اس سے بات نہیں کر رہی، اور چونکہ اس سے بات نہیں کر رہی اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ حکومت اب اس طرف جا رہی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ تھا تو وہاں ہمارے وزیر اعظم نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جب تک 2 اسٹیٹ سلوشن نہیں ہوتا، جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور بیت الاقدس الشریف جب تک کیپٹل نہیں بنتا فلسطین کا، ہم اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے بارے میں حکومت کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس حل کی طرف بڑھ رہے ہیں جو چاہتا ہے، جو امریکہ کی خواہش رہی ہے، اور یہ اسٹیٹس کو بیس سلوشن جو ہے وہ اس کی طرف ہم شاید جانا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کو کشمیر کے لوگ کس طرح لیں گے یہ اب الگ بات ہے، مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ، آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ، تو اس کی سیریس ریپرکشنز تو ہیں۔ لیکن اگر یہ عوام یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی اب کر لینے دیجئے، بات ختم ہو جائے گی، تو ٹھیک ہے، پھر پروویژنلی کر لیجئے۔ لیکن یہ بات میں بالکل آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پریشر چائنا کی طرف سے کوئی نہیں ہے، یہ اسٹیٹس کو بیس سلوشن کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے۔ میری گلگت بلتستان کے لوگوں سے صرف ایک ہی درخواست ہے کہ جہاں آپ نے اتنا اور انتظار کیا، ٹائمنگ بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی، اگر اس وقت آپ یہ کریں گے تو بالکل ایک ری ایکٹیو پالیسی آپ کی ہوگی۔ آپ فوکس کیجئے، حکومت کو میں پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام کیجئے، وہاں پہ جو 2009 کا ایکٹ ہے اس پہ کام کیجئے، امپاور کیجئے، اور بہت سے طریقے نکل سکتے ہیں، جو گریونسز ہیں لوگوں کی دور کیجئے، کیونکہ وہ ہم تو ان کو پاکستانی ہی سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو، لیکن بھارت ایک قانونی معاملہ ہے، تو اس قانونی جو پاکستان کی پوزیشن ہے، اخلاقی پوزیشن ہے، اس کو کمزور کرنے کی اس وقت ضرورت مجھے نہیں معلوم کیا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ ہم اسی طرف اسٹیٹس کو بیس سلوشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر بس ٹھیک ہے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف اپنی رائے کا اظہار ہی کر سکتے ہیں اور مشورہ ہی دے سکتے ہیں۔ آگے کوئی سنتا ہے نہیں سنتا، ان کی مرضی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔